الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دروس رمضان، رمضان کے بعد حصہ اول۔ رمضان کی تربیت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی رمضان کے بعد بھی تقوی شعار زندگی کا اہتمام کرے۔ رمضان کوئی قید خانہ نہیں کہ آدمی رمضان ختم ہوتے ہی شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے اور اپنے ہاتھوں تعمیر کی ہوئی تقوی کی عمارت خود ہی ڈھا دے، بلکہ رمضان کا مہینہ ایک تربیت ہے جس کا واقعی فائدہ رمضان کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جہاں رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کا خواہشمند ہو، وہیں رمضان کے بعد اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کا عزم بھی اپنے دل میں رکھتا ہو۔ آئیے رمضان سے حاصل شدہ بعض اسباق پر غور کرتے ہیں اور رمضان کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ عزائم کرتے ہیں۔ 1. وقت کی قدر۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی اکثر لوگوں کو اس چیز کا شدید احساس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے خاتمے پر افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، کاش ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتے۔ عبادات کا اہتمام کرنے والے بھی اسی احساس جرم میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ کاش ہم اپنے اوقات کی مزید بہتر تنظیم کرتے اور اس مہینے کی برکات سے خوب مستفید ہوتے۔ رمضان کا خاتمہ زندگی کی قدر سمجھاتا ہے۔ وہ زندگی کے خاتمے کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح رمضان تیزی سے نکل گیا، اسی طرح یہ زندگی بھی تیزی سے نکل جائے گی۔ جس طرح رمضان کا ختم ہو جانا افسوس اور ندامت کا سبب بنا، اسی طرح زندگی کے اس قیمتی موقع کو ضائع کرنے والے بھی آخرت میں افسوس کرتے دکھائی دیں گے، لیکن اس وقت ان کی حسرت اور ندامت بے قیمت ہو کر رہ جائے گی۔ وہ ایک اور موقع اللہ سے مانگیں گے، لیکن انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش کہ تم مجرموں کا حال دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب ہم یقین کرنے والے ہو گئے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12۔ لیکن قیامت کے دن ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیے جائیں گے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق و عبرت لے۔ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں رمضان کی طرح اس کی زندگی بھی ختم نہ ہو جائے اور وہ اپنی سستی اور بے عملی پر افسوس کرتا رہ جائے، پھر نہ افسوس اس کے کچھ کام آئے اور نہ فریاد۔ 2. نیک اعمال پر دوام۔ رمضان اس لیے نہیں کہ آدمی ایک مہینے کے لیے دیندار بن جائے اور مہینہ ختم ہوتے ہی دینداری کا لباس اتار دے، بلکہ رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مہینہ بھر جس طرح نیک اعمال کرتا رہا، مہینہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اس اہتمام کو باقی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا پابندی سے جمع رہے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں قیام اللیل کرتا تھا لیکن پھر اس نے اپنا عمل چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل چاہے فرض ہو یا نفل، اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ آدمی اس پر مداومت اختیار کرے۔ 3. دینی ماحول سے جڑے رہنا۔ رمضان المبارک کا دینی ماحول ایک بے عمل کو بھی عمل پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان پر ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ دینی ماحول ہی کی برکت ہے جو ایک انسان کے باطن کو ایمان و تقوی سے منور کرتی ہے اور اس کے ظاہر کو اللہ کی طاعت سے مزین کرتی ہے۔ لہذا رمضان کے بعد بھی دینی مجالس میں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ اہل علم کے دروس اور وعظ و نصیحت کی مجالس میں حاضری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ان مجالس میں حاضری سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے
اور اس میں اپنے احتساب اور اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ سے کوئی ناگوار بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، جنت و جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے خیر و شر میں آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا، اور اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور تمہارا رونا بڑھ جائے۔ فرماتے ہیں صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور سسکیاں لے کر رونے لگے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے صحابہ پر جو اثر ہوا وہ اس حقیقت کی ایک مثال ہے کہ دینی مجالس اور واعظ و نصیحت کا قلوب پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان مجالس میں اللہ کی عظمت، آخرت کی یاد، دنیا کی حقارت، گناہوں کی نتائج وغیرہ کا تذکرہ انسان کو توبہ و اصلاح کی طرف مائل کر دیتا ہے اور دنیاوی ماحول کے برے اثرات سے اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے بعد بھی دینی مجالس میں حاضری اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور اس کی تجدید و تقویت کی خاطر ضروری سمجھیں۔ نہ صرف خود ان مجالس میں حاضر ہوں بلکہ اپنے ساتھ بھی بچوں کو بھی لے جائیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے بھی جنت کے راستے پر ثابت قدم رہ سکیں۔ اسی طرح اپنی ذاتی مجالس و تعلقات بھی ایسے ہی لوگوں سے رکھنا چاہیے جو دین کے پابند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دروس رمضان باب 30، رمضان کے بعد، حصہ دوم۔ 4، حرام کمائی سے بچنا۔ روزے اور رمضان کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کرے کہ اگر اللہ حکم دے دے تو میں اللہ کی خاطر اپنی جائز حاجات کو بھی چھوڑ دوں گا۔ روزہ ہر مسلمان سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ حرام سے بدرجہ اولا بچے۔ رمضان کے بعد جب وہ دوبارہ اپنی تجارت اور ملازمت میں مصروف ہو تو اپنے تجارتی معاملات میں تمام حرام وسائل سے بچے۔ نہ وہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت کرے، نہ غیر شرعی طریقوں سے تجارت کرے، نہ کسی کا مال ہڑپے، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ خیانت کرے، نہ چوری کرے، بلکہ حلال چیزوں کو حلال ذرائع سے اور حلال طریقے سے حاصل کرے اور حلال طریقے ہی سے فروخت کرے۔ حرام کمائی نہ صرف انسان کو آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق بناتی ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ طیب ہے اور وہ سوائے طیب کے کوئی اور چیز قبول نہیں کرتا، اور اس نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، طیبات یعنی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، تم جو بھی عمل کرتے ہو مجھے اس کا پورا علم ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں انہی میں سے کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے پکار رہا ہے، یا رب یا رب، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام ہی پر پل رہا ہے، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا۔ رمضان میں آدمی عموماً گھر والوں پر اور غرباء و فقراء پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرے۔
وہ اپنا مال اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرے، وہ غربا و فقراء کی حاجت پوری کرنے میں اپنا مال صرف کرے، وہ اللہ کے دین کے فروغ اور حق کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا مال لٹائے، وہ بخل کی بجائے سخاوت کو اپنا شعار بنائے، وہ خرچ کرنے کو بے وجہ روک رکھنے پر ترجیح دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھو۔ اس حدیث کو امام بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا خرچ کرنے والے رمضان کے بعد بھی اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتے رہیں جس طرح رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ خاتمہ: رمضان کا مہینہ پانا ایک سعادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اپنے ماضی کے گناہوں کی مغفرت کرا لے اور اپنے اندر اتنا تقویٰ پیدا کر لے کہ یہ تقویٰ شیطان، نفس اور برے ماحول کے مقابلے میں اس کے لیے ڈھال بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیے ہوئے ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں ابدی ٹھکانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔